سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب سارے حضرات درود شریف پڑھیے سارے حضرات درود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اس محفل کو عقیدے کی پختگی اعمال کے سنورنے کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ آپ کا انتظام بڑا خوبصورت ہے، بس موبائل چھوڑ کے میری بات پہ توجہ کریں گے تو ذرا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہو گئی کہ ماشاءاللہ تصویریں بڑی ہو گئی، اللہ خیر ہی فرمائے۔ آپ کو یہ سکون نہیں لینے دے گا جب تک یہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا، اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ آپ سے کچھ بات ہو سکے، اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عمیر صاحب نے ارشاد فرمایا، یہاں حاضر ہو گیا اور ان کے اس ارشاد کی تعمیل میں اور بھی کئی جگہوں پہ حاضر ہونا پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے متفتح فرمائے۔ دوستو، دنیا میں انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے۔ آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں، جب تک وہ ہنستا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، وہ سب کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ جب رو پڑتا ہے تو پھر کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا۔ اب یہ رشتہ حساس ہے، ہنستے ہوئے سب کا رشتہ دار تھا، بھتیجا بھی تھا، بھانجا بھی تھا، پوتا بھی تھا، نواسا بھی تھا۔ اب رو پڑا ہے تو کہتے ہیں بلاؤ اس کی اماں کو۔ یہ رشتہ حساس ہے۔ جب تک بچہ اس کی اماں نے خوشبو لگائی ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوں اور وہ بڑا بھلا محسوس ہو رہا ہو، خوبصورت لگ رہا ہو، تو سب کا رشتہ دار ہے، بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے۔ اور اگر پیشاب کر دے تو اب نہیں بھتیجا رہا، اب نہیں بھانجا، اب بلا کیا کہتے ہیں؟ اس کی اماں کو بلائے، اس لیے کہ یہ حساس معاملہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ رو پڑیں یا آپ آلودہ ہو جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل حساس رشتہ ہے کون سا، جو آپ کو صرف ہنستے ہوئے قبول نہیں کرتا، روتے ہوئے بھی سینے سے لگاتا ہے، جو آپ کو صرف پھولوں میں بسا ہوئے قبول نہیں کرتا، آپ سارے پخانے اور پیشاب میں لپٹ بھی جائیں تو ماں کو تو بدبو بھی کوئی نہیں آتی۔ تو کچھ رشتے حساس ہیں، ایک مثال دیا صرف، ورنہ اس پر میں کئی باتیں عرض کر سکتا ہوں۔ کچھ رشتے حساس ہیں، دنیاوی رشتوں میں سب سے حساس رشتہ ماں کا ہے، اور ہمارے دینی، روحانی، ایمانی، وجدانی، دینی، دنیاوی رشتوں میں جو سب سے حساس رشتہ ہے وہ رب رسول کا رشتہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا ہمارا اس طرح کا رشتہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ کہیں کہ وہ میرا فلانے کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح نہیں. یہ رشتہ بڑا حساس قسم کا ہے، اس میں حساسیت ہے. عزیز علیہ ما عنتم. آپ اس رشتے کی جو نوعیت قرآن پاک بیان کرتا ہے، کبھی اس پر آپ غور فرمائیں. رب فرماتا ہے مشقت میں تم پڑھتے ہو، تکلیف میرے نبی کو. آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر؟ آپ مشقت میں ہو تو کسی کو کیا لگے؟ وہ گاڑی الجھ گئی ہے تو ہمیں کیا لگے؟ ہماری نکلنی چاہیے. ہمیں کسی کی مشقت کا کوئی احساس کہاں ہوتا ہے احساس. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ تم پڑھ دو مشقت میں تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. گران گزر. حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتے ہیں. کیوں؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس لیے کہ وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. حضور کے ساتھ نا امت کا حساس رشتہ ہے. اس کی حساسیت کو آپ سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تو نبی پاک کا تمہارے ساتھ رشتہ. اب تمہارا نبی پاک کے ساتھ رشتہ یہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تم نہیں اپنی جانوں کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک. تمہاری جان تمہارے اتنے قریب نہیں جتنا میرے رسول تمہارے قریب ہے. تو حضور کا تمہارے ساتھ قرب ہے. اس حساسیت کو ملاحظہ کریں. میں اس لیے زیادہ خلاف ہوں محفلوں میں ویڈیو بننے کے. کو آرام کا فتویٰ نہیں دیتا. یہ جو ہماری محافل ہوتی تھی نا آمنے سامنے، یہ روحانیت پیدا کرتی تھی. اطمینان سے، سکون سے بیٹھنا، توجہ کسی اور طرف نہ ہونا، یہ بھی حساس چیزوں کو چیزیں جنم دیتی. نبی پاک کے ساتھ ہمارا رشتہ حساس ہے، حساس رشتہ ہے. یعنی بے نمازی، بغیر داڑھی والا مسجد جمعے کے جمعے بھی مشکل سے آتا ہے، اور شاید ساری خرابیاں پائی جائیں اس نوجوان کے اندر، لیکن آپ اس کے کان میں ایک دفعہ کھول کے ذرا میرے نبی پاک کا نام لیں. گناہگار ہے پر کھل کے نام لیں، اس کا رما رما مدینے والے کے نام پہ وجد کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس رشتے کی حساسیت ہے، آپ اس کو سمجھیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ اس رشتے کو ڈسکس کرتے ہیں نا کچے جملوں کے ساتھ، تو ذرا مزہ نہیں آتا. کبھی کسی نے اماں پر ڈسکس کیا ہے کہ اماں کی تعلیم کتنی ہے، پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تیری اماں پڑھ ہے؟ بولے ہاں نہ نہیں کرتے آپ. اور اگر کوئی ڈسکس کرنے لگے تو اس کو بیوقوف ماں ہوتی ہے. وہ آکسفورڈ کی پڑھی ہو، حافظ قرآن ہو، عالمہ فاضلہ ہو، پھر بھی پیروں پہ نیچے جنت ہے. اور نام نہ بھی نہ لکھنا آتا ہو تو پھر بھی اس کے پیروں پہ نیچے جنت ہے. اس رشتے کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. یہ حساس رشتہ ہے. اس کو آپ کیا ڈسکس کریں گے کہ والد صاحب کا پہلے پتہ کرو ابا جی پڑھے کتنا ہے. یہ رشتہ حساس ہے. آپ نے کبھی ڈسکس کیا گھر میں بیٹھ کے کہ آج پتہ کریں ابا جی کو کون کون سا ہنر آتا ہے؟ بولیں کیوں نہیں کرتے؟ سب پہ جو کرتے ہو تو ابا پہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ حساس رشتہ ہے. والدین کی خدمت کی جاتی ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے، انہیں ڈسکس نہیں کیا جاتا. یہ ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ وہ کیا ہیں، کتنے ہیں، کیا جانتے ہیں. یہ نہیں ڈسکس ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر ذات رسالت کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا کر سکتے تھے، اتنا نہیں کر سکتے تھے، اتنا تھا، اتنا نہیں تھا. یہ کیا کچی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ عقیدہ ہم سے سیکھو، اس لیے کہ ہم نے حضور کے غلاموں سے، صحابہ اور اہل بیت سے سیکھا ہے. ہم سے سیکھو کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ. اور سب یہ میں آپ کو پتہ ہے ٹھنڈا خطیب ہوں. میں نے کہا آپ سے کہنا ہے کہ سارے بولیں. اب نبی بولنے پر میرا درد سمجھیں. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا ہو اعلیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے. سب اونچوں میں سے جس کو تم اونچا سمجھتے ہو نا اپنے اپنی فیلڈ میں، ڈاکٹر جسے اونچا سمجھتے ہیں، لیکچرار جسے اونچا سمجھتے ہیں، انجینئر جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نام. اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے،
ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ یہ نظر فکر دیکھیں، آپ کو تمام کتب سیرت میں روایت ملے گی۔ علامہ یوسف نبہانی نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ عقیدے اور چیز ہیں، جب آپ کا نظریہ ہی کچا پکا ہے، یہ کچے پکے نظریات کے ذہن کے لوگوں کا مزاج ہے۔ میری طرف دیکھیں جی، آپ پیسے آپ جیبوں میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا کے کہنے پہ آ گیا اور کئی جگہوں پہ آنا پڑا، تو اگر آپ یہ پیسوں کے حساب میں ہمیں تولیں گے تو مہنگے پڑیں گے ہم آپ کو، تو سستا ہی گزارا کر لو، مہربانی کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر میں بول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکھنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال، تو یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، آپ توجہ کریں، ہماری بات پر غور فرمائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ دن پہلے کوئی دوست آ گئے تھے ٹائم لینے کے لیے، تو مسجد انہوں نے دیکھی کہ چھوٹی ہے، مدرسہ دیکھا کہ چھوٹا ہے، حالات دیکھے کہ اور طرح کے ہیں، تو مجھے کہنے لگے آپ کو بلانا ہے تو آپ لیتے کیا ہیں؟ میں کہ تو ساڑھی مسیح تک لیے تھے، کچھ لیندے ہوں دے ساڑھا ہے حال میں، آپ کو سمجھنے چاہیے تھا باتوں کو، آپ نے دیکھ لیا ہے، کوئی لیتے دیتے ہوتے تو پھر کچھ اور حال ہوتا۔ تو اس میں ہم بڑے خوش ہیں، آپ توجہ کریں تاکہ بات آپ سے کر لی جائے۔ جنگ خندق کا موقع تھا، اب ہمارے ہاں لیڈر جو ہوتے ہیں، پیر صاحب، لیڈر صاحب، بڑے حضرات، لوگوں کے لیے لنگر شریف میں دال پکاتے ہیں اور انہیں ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ نے چھوٹے گوشت کی یخنی کے علاوہ کچھ نہیں کھانا، یا مرغے کی یخنی کالی مرچ والی یا دیسی گھی میں پکا کے کھانا، یا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ لیڈر یہ کھاتے ہیں، باقی لوگ لنگر شریف کی شفا والی دال کھاتے ہیں، یہ تقسیم ہوتی ہے۔ جنگ خندق میں یہ موقع تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خندق کی جنگ میں موجود تھے، اور اگر صحابہ اپنے ہاتھوں میں کدال پکڑ کے محنت کر رہے تھے، زمین کھود رہے تھے، تو رسول پاک بھی اپنے دست مبارک سے کام کر رہے تھے۔ اس کو آپ سمجھیں، آپ اگر اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ زمین والوں سے رشتہ قائم کریں، ان کے درمیان رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں۔ سرکار بھی کام کر رہے تھے، میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کے نظریات حضور کے بارے میں کس طرح کے۔ تو ایک صحابی نے اس کی حضور اتنی بھوک لگی ہے کہ اب تو پیٹ میرا جا کے کمر سے لگ گیا، میں نے پتھر باندھا ہے، تو سرکار نے اپنے مقدس پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا تم نے ایک باندھا، میں نے دو باندھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے یہ دیکھ لیا کہ بھوک کی شدت کا یہ عالم ہے، گھر گئے، بیوی سے کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، کوئی چیز کھانے کو ہے؟ کہنے لگی تھوڑے سے جوں ہیں، میں نے پیسی ہیں، میں روٹیاں پکاتی ہوں، بکری کا بچہ آپ ذبح کر دیں۔ 1400-1500 صحابہ تھے خندق کھودنے والے، آپ بکری کا بچہ ذبح کر دیں، اور جنہوں نے کم بھی لکھے وہ بھی 1000 تک آئے ہیں، اسے نیچے نہیں آئے، اتنے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو میں نے چولہے پہ چڑھایا اور جون پیس دیے، میری بیوی آٹا گوندنے لگی اور مجھے کہنے لگی حضور کو جا کے کہنا کہ 5 7 10 بندے آ جائیں، اتنے بندوں کی روٹی ہے۔ ذہن پر عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ بات سمجھانی ہو تو وہ آخر تک سمجھاتی ہیں، دروازے باہر نکلنے کا وہ کہتی ہیں پھر واپس بھیجوں گی، پتہ ہے نا، تو آپ نے صحیح لے کے آنا۔ باہر جانے تک آپ کی زوجہ اہلیہ محترمہ سمجھاتی نہیں، 10 بندوں کی روٹی ہے، زیادہ نہ آئیں، 10 بندوں کی۔ اگر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جا کے نا حضور کے کان میں سلام لیا اور میں نے کہا حضور غریب آدمیوں کو تگڑا نہیں، تو یا رسول اللہ میرے پاس نا تھوڑے سے جون پیس لیے، آٹا گوندھ لیا ہے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر لیا، حضور آپ آ جائیں کھانا ہے۔ کان میں بات کی تھی، اور کریم تو پہلے بڑے راز رکھتے ہیں لوگوں کے، لیکن انہوں نے کان میں بات کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور خندق سے باہر آئے، دست مبارک سے یوں گرد مبارک کو نیچے گرایا اور فرمایا ابھی سارے تیاری کر لو، یعنی سارے، اور چلو جابر نے ہماری روٹی پکائی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے سینکڑوں لوگوں میں اعلان کر دیا اور میں نے دوڑ لگا دیا۔ ہنسنا مسجد میں اونچا نہیں ہنسنا، یہ درست نہیں۔ کہتے میں دوڑا اور گھر جا کے بیوی سے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو کہتے میری خاتون کی میں نے 2 کیفیات دیکھی آئی آپ کی، پہلے وہ غصے میں آئی، کہتی کہا تو تھا آپ سے کہ بتا دیجیے گا کہ 10 بندوں کی روٹی ہے،
کہتے میں نے پھر کہا، میں نے کہا بھری مان سے میں نے کہہ دیا تھا 10 بندوں کی روٹی ہے، اور میں نے بڑے زور دے کے کہا تھا، اور حضور نے اعلان کیا سارے چلو۔ اب وہ غصہ خاتون کے فوراً جمال میں بدل گیا، اور اس بی بی نے امت کو عقیدہ دیا، امت کو کہنے لگی آپ نے کہہ دیا تھا نا، کہا کہہ دیا تھا، فرمایا پھر آنے دیں، پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، آنے دیں۔ جب آپ نے کہہ دیا تھا پھر اللہ جانے اور اللہ کا، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آئے، آپ کی سمجھ میں بات آئے۔ کیوں دنیا داروں کو درخواستیں دیتے ہو؟ کیوں لوگوں کی طرف دیکھتے ہو؟ کیوں خوش آمدیں کر کے لوگوں کی جیبیں خالی کرانے کی کوشش کرتے ہو؟ درخواستیں رب رسول کو دو، اور اپنے آپ کو باندھ کے رب رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو، پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ پھر وہ کہیں کمزوری آنے دیتے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے غیروں سے نہ مانگو، یہ جو چاند سورج کی تجلی مل بھی جائے تو یہ پہر دوپہر کی ہوتی ہے، یہ ڈھل جاتی ہے۔ کہتے تھے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ اور پھر کہتے تھے لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا جب میں آنے لگا کہ جب تک میں نہ ہوں انڈیا چولہے سے نہ اتارنا، اور اپنی بیوی سے کہنا روٹیاں پکانی شروع نہ کرے۔ کتنے سرکار آئے، باقی کوئی تھوک دے تو تعفن پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا ہنڈیا قریب کرو نا، کہتے ہیں قریب کی تو حضور نے لعاب دہن شریف ڈالا، یہ گندا ہوا آٹا قریب کرو، قریب کیا تو حضور نے لعاب دہن ڈالا۔ 10 بندوں کی روٹی تھی، پر کریم فرمانے لگے ایک بی بی اور منگا لے، اب تیری بی بی سے پکائی نہیں جائیں گی روٹی، ایک اور بھی ذرا منگا لے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد یہ اچھی باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، اتنا جانتے تھے۔ آپ تو ابا کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ پی ایچ ڈی کرنے کسی شاگرد نے، استاد میٹرک پی ٹی سی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ڈسکس کرے کہ میرے استاد جی تو بس میٹرک ہے، کہہ سکتا ہے یہ توہین ہے، چاہے تیری تعلیم زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں اور اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں، اپنا ایمان کچا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے نا 2 بیویاں روٹیاں پکانے لگیں، لعاب دہن شریف ڈالا، پھر حضور سالن ڈال ڈال کے دینے لگے۔ اقبال کہتے ہیں ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ حضور بانٹتے رہے، دیتے رہے، سینکڑوں سے آبا کھا گئے۔ آخر میں سرکار نے تناول فرمایا، پھر حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا جابر تو بھی کھا، اور جس جس کو تیرا دل کرے کھلا۔ حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں کو میری بی بی کا عقیدہ کہ وہ آئیں گے تو انشاءاللہ کرم بھی فرمائیں گے۔ کہتے ہیں پھر حال یہ تھا، پھر کمال یہ تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں نے رشتہ داروں کو بھی بانٹا، میں نے گھر والوں کو بھی بانٹا، محلے داروں کو بھی بانٹا، اور مجھے لگتا یوں تھا کہ میں بانٹتا جاتا ہوں اور میری ہڈیاں میں سالن بڑھتا جاتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ امیدیں سیٹھوں نوابوں سے لگا لی، کسی کی جیب کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ کمزور لوگوں کا نظریہ ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ رسول کا دامن ہونا، آپ یقین کریں انہیں تو مزہ ہی نہیں آتا، کیونکہ بندے کتنا کو دیں گے آپ، 30,000 40,000 50,000، اس سے زیادہ کیا کریں؟ اور رب کہتے ہیں میں تمہیں اتنا دوں گا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دوں گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں، تمہارا گمان بھی نہیں کیا۔ اپنے افکار، یہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرضے بڑے چڑھ گئے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عقیدہ عرض کرنا، قرضہ بڑا چڑھ گیا تھا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تک بندہ مالدار ہوتا ہے نا تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں شروع سے بڑا لکی ہے جی، میرا بھتیجا مجھے پتا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا انکل ہے، شروع سے اس کے ہاتھ میں جادو ہے، پھر تو اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے۔ اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ پہلے بھی اس کا دھندا 1 نمبر نہیں تھا۔ پھر لوگوں کو کہانیاں یاد آ جاتی ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینا لوگ پسند کریں، یہ اخلاقی کمزوری ہے، اس طرح نہ کریں۔ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ابا انتقال کر گئے، میرے پر قرضہ چڑھ گیا، بہنوں کا بوجھ تھا، کھجوریں باغ میں پک رہی تھیں، جو پیسے لینے آتا میں کہتا قرضہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں، کھجوریں پک گئیں پر کھجوریں تھوڑی تھیں، قرضے زیادہ تھے۔
رشتہ داروں سے بات کی، دوستوں سے بات کی، کوئی میرے ساتھ نہ چلا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، دیکھو سیٹھوں کی سفارش لوگ پسند کرتے ہیں، غریبوں کی سفارش نہیں کرتے۔ بہت سارے کام ہیں جو ہمارے ایک فون سے ہو جائیں گے، ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ میں امیر کی بات ہی نہیں کرتا، غریب کی مدد کرنے کو تیار نہیں، یہ نہیں تیار۔ ہم اگر مزاج بنا لیں نا کہ ہم نے بڑوں تک جانا ہی نہیں، ہم نے کسی کی کاسا لیسی کرنی نہیں، ہم نے اپنوں کے مسائل خود ہی حل کر لینے، تو رب مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ کچا مکان ہے پر وہ کہتے ہیں شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسی کے بچے بھی چاولوں پہ ڈال لیں گے۔ آپ تھوڑا ساتھ چلنا سیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کہتے نہیں میں نہ کہیں الجھ جاؤں تو کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں۔ حضور سید اعظم علیہ السلام نے ربیہ بن کعب کا رشتہ نہیں کروایا؟ اگر یہی سوچ ہوتی کہ بعد میں لوگ تانے دیں گے تو پھر تو غریب کا بھلا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نہ وہ تانوں سے ڈرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا بھلا طاقت کے باوجود نہیں کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے سارے دوستوں، یاروں سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے بات کر لی، کوئی میرے ساتھ نہ چلا تو میرے آنسو چھلک پڑے، اب کس دروازے پہ جاؤں؟ تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہماری اس مشکل کا حل کہاں ہے، کہتے ہیں میں سیدھا دروازہ رسول پہ آ گیا۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ حضور چاہتے تو حضرت عمر کو بھیج دیتے، صدیق اکبر کو بھیج دیتے، عثمان غنی کو بھیج دیتے، لیکن لوگوں دیکھو اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں۔ آپ غریب کی مدد کے لیے چلیں گے تو رب آپ کا مددگار ہوگا۔ فرماتے ہیں میرے نبی کریم نے امامہ باندھا، کندھے پہ چادر مبارک رکھی، فرمایا کسی کو کیوں بھیجنا، میں خود تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ پہلے حضور نے خود جا کے سفارش کی، جن کا قرضہ تھا ان سے کہا تھوڑے تھوڑے پیسے لے لو، باقی بعد میں لے لیں، کہنے لگے نہیں سارے لے لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور فرمایا چل پھر مجھے کھجوروں کے باغ میں ہی لے چل۔ وہاں حضور نے ایک چکر لگایا، فرمایا اب تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے ہیں میں تول رہا ہوں، دے رہا ہوں، ایک بندے کا قرضہ پورا ہوگا تو حضور فرمانے لگے چل تھوڑا زیادہ بھی دے دے۔ کہتے ہیں میں نے قرضے بھی دے دیے، کھجوریں بھی بچ گئیں۔ میں مسجد نبوی شریف حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مال پہلے سے بھی زیادہ ہے میرے پاس۔ اب عقیدے کی بات سنیں، آپ نے فکری طور پر مضبوط کیسے ہونا ہے؟ حضور فرمانے لگے جا یہ بات نا عمر کو بتا کے آ۔ یہ بخاری ہے، کیا کہہ رہے؟ عمر کو بتا کے آ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں سیدنا فاروق اعظم کے پاس گیا، میں نے کہا عمر فاروق سرکار آئے ہیں تو میرے تو بارے میں آ رہی ہوگی۔ فاروق اعظم ہمیں بتاتے ہیں کہ ذات رسالت کو ڈسکس نہیں کرنا، ان کے بارے میں فکری طور پر آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے، آپ نظریاتی طور پر کس طرح کے ہوں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے توجہ ہے نا میرے دوستوں، فرمانے لگے تو اب بتا رہا ہے، اب آ کے رپورٹ دے رہا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جب سرکار تیرے ساتھ چلے گئے نا، میں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اب دیکھنا جابر کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ میں تو پہلے سے جانتا ہوں کہ یہ کرم ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو ذات رسالت کے معاملے میں حساسیت پیدا کریں۔ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے حضور کی ذات کے بارے میں، بحث کے دروازے کھولے ہیں، کبھی علم شریف پر، کبھی اختیارات مبارک پر لوگوں نے دروازے کھولے۔ اب نہ لوگوں نے اس طرح باتیں شروع کر دی جس طرح عام انسانوں کے بارے میں معاذ اللہ ہوتی ہے۔ تو پھر جب کافر بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، تو آپ کے زمرے میں آئیں گے جو لوگ بحثیں کرتے ہیں، روز ڈسکس کرتے ہیں اور کمزور پہلوؤں پر معاذ اللہ تعالیٰ امت کو لے کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے ذہن میں ہی کمزور ہے، کمزور ذہن ہے، اس ذہن کے کمزور پہلو کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنی بدگمانیاں دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کے ساتھ آپ کا رشتہ وفاداری والا، غلامی والا، نہ بھی سمجھ میں آئے تو پھر بھی غلامی، نہ بھی عقل قبول کرے تو پھر بھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، بخاری ہے، فرماتے ہیں رسول پاک کے ساتھ ہمارے رشتے کا یہ حال تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے صلح کر لی کفار کے ساتھ، اور صلح کی شرائط اس طرح تھی، لگ رہا تھا مسلمان ڈر کے صلح کر رہے ہیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر، کوئی مسلمان
اگر غلطی سے بھی مکے چلا جائے گا تو مکے والے کافر واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان وہاں سے جان چھڑا کے مدینے آ جائے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں۔ یہ عجیب شرط تھی کہ ہم ان کا بندہ واپس کریں گے، وہ ہمارا واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ برابری کی سطح نہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے دیا اسلام۔ جو صحابی جان چھڑا کے مکے والوں کے ظلم سے بھاگ کے نکلتے تھے، انہیں پتا تھا کہ حضور نے وعدہ کیا ہے تو مدینے تو جگہ نہیں ملے گی، ویسے تو کوئی صحابی مدینہ نہ چھوڑتا۔ اس مجبوری کی وجہ سے صحابہ اور شہروں میں جا کے بیٹھنے لگے، اور ایک صحابی جب کسی شہر میں جا کے بیٹھا تو اس نے سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ اب دین پھیلنے لگا اس برکت سے۔ لیکن وقتی طور پر یہ شرطیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پھر آپ بھی غور کریں کہ 1400-1500 لوگوں کو حضور نے فرمایا احرام باندھو، عمرہ کرنا ہے، اور وہاں جا کے فرمایا حدیبیہ میں احرام کھول دو۔ یہاں بندہ پیر صاحب کے ساتھ جائے گا، ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے فراڈ ہو گیا ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں پیر صاحب بھی شامل ہے فراڈ ہو گیا۔ کہاں قائم رہتی ہیں عقیدتیں؟ لیکن حضور نے فرمایا واپس چلو بھئی، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پریشان ہو گئے اور شدید پریشان ہو گئے، تو میں نے جا کے حضور کے خیمہ مبارک میں عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو حضور فرمانے لگے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو سرکار فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس رشتے کا حساس ہونا دیکھیے، میں وہاں سے جناب صدیق اکبر کے پاس آ گیا، اور بھائی نہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں نے آ کر کے کہا صدیق حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو دب کے صلح کیوں کریں؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، عشق اس کو کہتے ہیں، رشتے کے اندر خلوص، للہیت اور حساسیت اس کو کہتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، حضور کے بارے میں بات کرتا ہے؟ فرمانے لگے وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ تو وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے کہا سرکار نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ حضرت ابوبکر کے بھی۔ فرمانے لگے حضور نے فرمایا تو عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے تو کریں گے۔ فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے رشک آتا رہا کہ یار یہ انداز ہے جناب صدیق اکبر کا کہ حضور کی کسی بات کو ڈسکس نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا، اس پر سوچنا نہیں، بلکہ جو کریم فرما دیں سر جھکا کے مان لینا، جو حضور فیصلہ کرے اسے تسلیم کر لینا ہے، ہر عظمت کو، ہر شان کو، ہر بلندی کو، ہر رفعت کو تسلیم کرنا۔ ہم نہ آہستہ آہستہ کچھ دائروں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ایک بات میں نے کرنی ہے اور آپ نے مجھ سے ہو جانا ناراض، یہ مجھے پتا ہے، میں تو آنکھیں نہیں کہ تسی ہاں نہ کرو، میں تو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ناراض ہو جائے، دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور میرا بھی دل ہے کہ آپ ہو ہی جائیں اور ناراض ہو کے سیانے بھی ہو جائیں۔ دیکھو ادھر دیکھو میری طرف، رشتہ جو حساس ہوتا ہے اس میں بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ جو اماں سے پورا پیار کرے وہ اماں کی بات ٹالتا ہے؟ کل کر لوں گا، رمضان کے بعد سے، شادی کے بعد اماں تیری بات مانوں گا، ہوتا ہے؟ ہو گیا انہیں ناراض ہلکے اور سمجھ لاکی کتے پہنچ گئے نا۔ آپ کو حضور سے پیار ہے، آپ کہہ رہے ہیں داڑھی رکھوں گا رمضان کے بعد، پوری کروں گا حج کے بعد، یہ کیا بات ہے؟ جس سے پیار ہو اس کی بات پتہ ٹالتا ہے؟ کہتے نہیں سویرے پرسوں عید کے بعد شادی، یہ ہو سکتا ہے؟ مجھ سے نہیں ٹالی جاتی، یقین کریں۔ جن سے پیار ہے نا، میں نے آپ کو بتایا میں تکلیف میں پیار ہوتا ہے بہت سارے لوگوں سے، آپ کو ماننی پڑ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار یہ میرے استاد، ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ ٹائم دیں، میں نے کہا یار میں نہیں اس دن کہیں جاتا، ہمارے اپنے یہاں محفل ہوتی، میرے استاد جی کا حکم آ گیا کہ تو جا، میں اپنی محفل چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ پہلے تو آ نہیں رہے تھے اب آ گئے۔ میں کہ یار تم استاد جی تو نہیں ہو، کچھ رشتے احساس ہوتے ہیں، بات کو سمجھیں، آپ ٹال ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹال سکتے ہیں آپ؟ یہ ممکن ہی نہیں، یہ میری بات کو سمجھو، آپ ٹال رہے ہیں بہت ساری چیزیں، یہ ٹالنا ٹھیک ہے، یہ گڑبڑ ہے، اس کو صحیح کریں آپ۔ مصطفیٰ کریم نے کہا نماز پڑھنی ہے تو لہذا پڑھنی ہے، اور حضور نے فرمایا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے تو سونے ٹھیک ہے ادھر ہی پڑھنا۔
تو حضور نے فرمایا نہیں ارادہ بدل گیا، بیت المقدس نہیں اب بیت اللہ. تو کہا حضور ٹھیک ہے آپ ادھر کہتے ہیں تو ادھر منہ کر لیتے ہیں. نماز پڑھا کہ میں تیم وال ویکھا میں نے تے کعبہ ہی بھول گیا آئی بھول گئی نہیں سب سوم صلاتاں ایک کو یار دا فکر پہ آئے. آپ ٹال یہ جگہ نہیں ٹالنے والی رشتہ ساز نے کیسے ٹال دیا کل پرسوں ترسوں ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. اسی حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل والد نے بھائیوں نے باندھ رکھا ہے زنجیروں سے. ان کو پتہ چلا کہ حضور حدیبیہ تک آ گئے. پتہ نہیں کس طرح کھڑکی توڑی زنجیریں اسی طرح ہیں. کسی طرح بھاگے آئے. صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا تو سیرت کی کتابیں دیکھیں جہاں جہاں سے آ رہے تھے وہاں وہاں خون کی لکیریں بھی بن رہی زخمی ہے سارے پیر زنجیروں میں بندھے ہوئے. آ کے نا تو بڑے درد سے روئے. حضور مجھے نہ چھوڑ کے جانا میرے گھر والے مجھے ڈنڈوں سے مارتے ہیں کلمہ پڑھنے کے جرم بندہ نوازی کرنا کریم خیر کرنا بہت بڑا امتحان ہے. حضور وعدہ کر چکے ہیں کہ لے کے نہیں جائیں گے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں دل کرتا تھا سرکار حکم کریں تو ہم ان کی گردنیں کاٹ دیں. کچھ طرح ظلم بھی کرتا ہے. حضور اٹھے حضرت ابو جندل کو اٹھایا پھر ان کا ماتھا چوما پھر سینے سے لگا پھر اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھے. مر مٹنے کو جی چاہتا ہے. ایک پنجابی شاعر کے شعر پر اس نے کہا تھا ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سان ہون تے چسکا بہ گیا رونے دا ہون تے مینوں چسکا ہی بہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا. حضور نہ جائیے بڑا چھوڑ کے نہ جائیے سرکار یہ بڑا مارتے ہیں. حضور نے سینے سے لگایا آنسو پونچھ کے فرمایا تیرا بھی تھوڑا امتحان باقی ہے. میرا جب تک حکم نہ آئے تو جا نہیں سکتا. او بھائی بڑا مشکل کام پر یہ رشتہ ہی بڑا حساس ہے. کہ حضور نے یہ کہا ان کے والد نے پکڑ کے کھینچا کہنے لگا چلنا معاذ اللہ سما تو ان کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا تو جو لے کے نہیں گئے. جناب ابو جندل کہنے لگے ابا تو زیادہ باتیں نہ کر میرا تو ایمان اور بڑھ گیا ہے کہ میرے کریم وعدوں کے پکیں. تو گویا فرمانے لگے ابا اب نہ تو بے شک زنجیریں کھول دے اور تو مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے. اب میں تیرا قیدی نہیں اب میں اپنے رسول کے حکم کا قیدی ہوں. اب میں مرضی سے قید رہوں گا اور جب تک تو کہے گا میں قید رہوں گا. جب تک حضور کا حکم نہیں آتا میں قید رہوں گا. میں حضور کے حکم کا قید ہوں. بھائی یہ حساسیت ہے رشتے میں کہ وہ سمجھ میں نہیں بھی آ رہا وہ مشکل بھی ہو رہا ہے پر پھر بھی اس کو نبھائے جانا. پانی پرن سویلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانی جس دا توڑ چلے. تو یہ رشتہ حساس ہے. عقیدہ سیکھ رکھیں. حضور کو ڈسکس نہ کریں حضور کی غلامی کریں. نبی پاک کے معاملات میں بیعت کا دروازہ نہ کھولیں بلکہ گردن جھکانا سیکھیں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. مجھے چونکہ جانا ہوتا ہے صبح سے نکلا ہوں مسافر آدمی آگے بھی بڑھنا ہے. آپ کی محفل ابھی جاری ہے نا جی ماشاءاللہ محفل جاری ہے نا. سلام ہوگا پھر انشاءاللہ بزرگ ہیں وہ دعا فرمائیں گے. آخر دعوانا